تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا, پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات, کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصیٰ تک کی بات کی, وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہتے سن ابو جہل, تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے, اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں. معراج کا یہ واقعہ ہے. اس واقعے میں ابو جہل کا ذکر ہے, حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے. تو ویڈیو کو پورا دیکھیے. نعت رضا چینل سے یہ بیان ہے مولانا سلمان اظہری صاحب کا. اس بیان کو پورا سنیے, انشاءاللہ الرحمن آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو دوستوں آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں میں جب آیا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مسجد حرم کے اسی احاطے میں تھا جہاں سے مجھے لے جایا گیا تھا, اور جب میں آنکھ کھول کر دیکھتا ہوں تو میرے دروازے کی زنجیر ابھی ہل رہی تھی جس کو کھول کر گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بستر پر آرام کر رہے تھے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا. یعنی کتنی دیر گرم رہ سکتا ہے سوئے ہوئے آدمی کا بستر؟ تا عرش گئے پھر آئے محمد, زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح جب تشریف لاتے ہیں صحابہ کے درمیان, اب امتحان کا وقت شروع ہے. اس وقت سے جو امتحان شروع ہے امت کا وہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا. معراج کا سفر ہر زمانے کا امتحان ہے, ہر زمانے کا. اب دیکھنا آج میں بیان کروں گا, کل کتنے ابو جہل نکلیں گے پتہ نہیں, اور کتنے صدیق اکبر کے چہیتے نکلیں گے وہ بھی معلوم. وہاں امتحان تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا سفر بیان کرنے لگے. صحابہ بھی تھے, مکہ کے مشرکین بھی تھے, کفار بھی تھے, سب کے سامنے جب حضور نے بیان کیا میں مسجد حرم سے بیت المقدس گیا. بیت المقدس تو سب کو پتہ ہے, آسمانوں کا سفر اس وقت کوئی نہیں کیا تھا, لیکن بیت المقدس تو گئے. لیکن بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یعنی پیدل سفر کر کے کبھی حضور بیت المقدس ایک بار بھی نہیں گئے, صرف معراج کی رات گئے. اس سے پہلے بھی نہیں, اس کے بعد بھی کبھی گئے نہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کے سفر میں بیت المقدس گئے. جب سب کو سنایا اور اس کے بعد نبیوں کی امامت کا واقعہ, پھر آسمانوں کا سفر, پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا, پھر عرش و کرسی, پھر مقام رب ذوالجلال, وصال کی لذتیں سنائے. اب جس کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا, جس کو کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا, اور جس کو انکار کرنا تھا وہ ٹھٹا مار کر بھاگنے لگے. اسی محفل سے سب سے پہلے چیخ مار کر کے جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا. اس نے کہا کہ یہ سب من گھڑت قصے ہیں. اس نے برے برے الفاظ کہے کہ بہک گئے, دماغ میں فلاں آ گیا فلاں آ گیا, اور نکل کر کے اس نے سوچا کہ اب یہ واقعہ بہت اچھا ہے ڈیمیج کرنے کے لیے. ہاں لوگوں کو بتاؤں گے دیکھو ایسے ایسے قصے بیان کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں سکتا ایسے. کون مانتا ہے ایسے واقعات کو اس زمانے میں جب سائنس ہی نہیں ہے, نہ کوئی راکٹ ہے نہ کوئی پلین ہے کہ اڑ کر کے چلا جاتا, کچھ نہیں ہے. ابو جہل جب باہر نکلا تو سب سے پہلے ملاقات ابو بکر صدیق سے ہی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق محفل میں نہیں تھے جب حضور معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے, نہیں تھے, باہر تھے, آ رہے تھے کہیں سے. ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصیٰ چلا گیا ایک ہی رات میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی, اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا, پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات, کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصیٰ تک کی بات کی, وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہتے سن ابو جہل, تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے, اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں.
अभी उसने कहा नहीं था कि सातों आसमानों के सफर की भी बात है। खुद से सिद्दीक अकबर ने कहा अगर मेरे आका सातों आसमानों की भी बात करें तब भी मैं हकीकत को तस्लीम करूंगा, इसलिए कि मेरा महबूब वो है जिसको सारी दुनिया अमीन और सादिक कहती है। हजरत अबू बकर ने जब ये कहा तो अबू जहल चेहरा लटका करके भाग गया और उसका काम नहीं हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन आए, मजलिस रसूल अभी कायम थी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ फरमा थे, लेकिन हजरत अबू बकर जब आए तो उस वक्त तक तो अबू बकर ही थे। जिब्राइल अमीन हजरत अबू बकर से पहले आए मजलिस में और कहा ऐ अल्लाह के रसूल, आपका यारे गार, आपका करीबी दोस्त अबू बकर आ रहा है और अल्लाह फरमाता है आज से आपके अबू बकर का लक़ब सिद्दीक है। सिद्दीक किसे कहते हैं? सच बात की तस्दीक करने वाला, हर सच्चाई को मानने वाला उसे सिद्दीक कहा जाता है। ये लक़ब किसी के बाप ने नहीं, खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आता है। आज जो सिद्दीक अकबर से जलते हैं वो जल करके मरेंगे, हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब किसी और ने नहीं, खुद खल्लाक़े कायनात ने अता फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो अजीम साथी सहाबी जिन्होंने उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर चीज को मान लिया जब लोग इनकार कर रहे थे। अब सुनिए, अब मजे की बात यहां से, लोग क्या इसी तरह छोड़ देते? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ कुफ्फारे मक्का ने सवालात पे सवालात की, कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस गए थे तो बताइए बैतुल मुक़द्दस में कितने दरवाजे हैं? आप बताइए। जो लोग गए थे वो तो क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें मालूम था, कभी हुजूर गए नहीं है, तो कहा आप बताइए बैतुल मुक़द्दस कैसा है, मस्जिद अक्सा कैसी है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा आगे आ जाओ बताता हूं। जब आगे आए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, हर मेहराब का डिजाइन ऐसा है, छत ऐसी है, सफ ऐसी है, मेहराब यहाँ है, मेहराब मरियम उधर है, मेहराब जकरिया इधर है, मेहराब यहया इधर है। मियाँ हम 10 साल इस मस्जिद में नमाज पढ़े, बाहर घर में जाकर के अभी आपको पूछें मस्जिद में कितनी खिड़कियां हैं, आप कहेंगे नमाज पढ़ने जाता हूं, खिड़कियां देखने थोड़ी ना, आप यही कहेंगे। अभी आप बताओ, आंख नीचे करके बताओ ऊपर छत पे कितने पंखे लगे, बता पाओगे? हो सकता है इस मस्जिद में कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, मुतवल्ली साहब भी नहीं बोल पाएंगे।